اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ عید سعید مبعث تمام پیروان حق و تمام پیروان قرآن و رسالت و امامت و ولایت کو تبریک و تانیت عرض ہے۔ بہت ہی عظیم روز ہے آج 27 رجب۔ روز بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ بعض اسے روز معراج قرار دیتے ہیں اس روز کو، لیکن روز مبعث ہے، عید بعثت ہے۔ یعنی وہ دن جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی عظیم تجلی ہوئی قلب نورانی پیغمبر اکرم پر، و ارتباط عالم ملک و ملکوت، عالم غیب و عالم شہادت آپس میں برقرار ہوا، اور انسان کی ہدایت کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے منشور نازل کرنا شروع کیا، آغاز کیا۔ قرآن مجید نے بعثت کو خاص اہتمام کے ساتھ ذکر کیا ہے، و نظام الہی میں بعثت کا ایک منفرد مقام ہے۔ اگرچہ وہ رسمی تفسیروں میں اور رائج طریقہ کار میں گم ہو گیا ہے، گم شدہ ہے، واضح و روشن نہیں ہوا، حقیقت بعثت ان رسمی امور کے اندر غائب ہو گئی ہے۔ چونکہ قرآن مجید میں عموماً ادبی فعالیت زیادہ ہوئی ہے مختلف حوالوں سے، اور ادبی تفسیریں زیادہ ہیں، غالب ہیں، ادبی نکتے ان کے اندر زیادہ کثرت سے بیان کیے گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس مصروفیت و مشغولیت کے اندر وہ حقیقی معارف زیادہ روشن نہیں ہو سکے۔ آج جب کہ 14 صدیاں گزرنے کو ہیں اس امر کو، وہ قرآن مجید موجود ہے، اللہ کا کلام ہمارے پاس، ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، لیکن اس کی روح سے بے خبر ہیں، اس کی حقیقت سے دور ہیں بہت، و مہجور ہے قرآن۔ قرآن مہجور ہونے کا مطلب قرآن کی جلد کا مہجور ہونا نہیں ہے، بلکہ روح قرآن، ہدایت قرآن، نظام قرآن، حقیقت قرآن، آئین قرآن، منشور قرآن مہجور ہے، متروک ہے، لوگ اس سے دور ہیں۔ کئی اسباب ہیں، جس طرح قرآن مجید نے خود بھی گواہی دی ہے کہ یہ مہجوریت قرآن کی رہے گی جاری، و قیامت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شکوہ بارگاہ خدا میں یہ کریں گے، رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
کہ میری اس قوم نے قرآن کو مہجور رکھا ہے، متروک رکھا ہے، قرآن سے سروکار نہیں رکھا انہوں نے۔ باوجود اتنی کثرت سے قرآنی فعالیت و قرآنی امور جو انجام پا رہے ہیں امت اسلامیہ کے اندر، گوشہ و کنار میں، شرق و غرب میں، اس کے باوجود قرآن کی مہجوریت باقی ہے۔ چونکہ ابھی یہی مسلمان جو اس کثرت کے ساتھ و وسعت کے ساتھ قرآنی فعالیت میں مصروف ہیں، عملی زندگی میں ان کے قرآنی امر کوئی نظر نہیں آتا، کوئی نظام قرآنی اہل قرآن کے ہاں نظر نہیں آتا۔ اس طرح سے قرآنی نظام سے بے خبر و بے بہرہ ہیں کہ گویا قرآن نے کوئی نظام پیش ہی نہیں کیا ہے، یا قرآن میں کچھ تھا ہی نہیں۔ صدیوں سے اس طرح سے قرآن کے بغیر زندگیاں بسر ہو رہی ہیں، اور محض رسمی و رسوماتی اعمال قرآن سے متعلق انجام پاتے ہیں، جو قرآن کی مہجوریت کا بڑا سبب ہے۔ جو سنن قرآن نے متعارف کروائی تھیں، ان سنن سے دور ہیں۔ جو نظام قرآن نے پیش کیے تھے وہ نظام موجود نہیں ہیں، ان کی طرف رجحان نہیں ہے۔ نہ یہ کہ عملاً نافذ نہیں ہیں، ان نظام قرآنی کی طرف ذہنی طور پر توجہ ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے، وہ رسومات قرآنی پر اکتفا کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے یہ مہجوریت قرآن کی باعث بنی ہے کہ قرآن کے ناب اور خالص تعلیمات، بنیادی امور فراموشی کا شکار ہو جائیں، اور ان میں سر فہرست مسئلہ مبعث و بعثت ہے کہ قرآن مجید نے بعثت کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر انبیاء کرام کا آنا خدا کی طرف سے ہدایت بشر کے لیے اسے بعثت کہا گیا ہے، اور اس فعل کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے بعثا کہا ہے۔ بعثا فعل خدا ہے، و بعثت حاصل ہے اس فعل الہی کا، جس کا نتیجہ آج جو کچھ ہمارے پاس دین کے نام پر ہے یہ بعثت کا نتیجہ ہے۔ ہر دن در حقیقت بعثت کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ امر بعثت محقق نہ ہوتا، روئے زمین پر کوئی بھی دین نہ ہوتا، نہ صرف اسلام نہ ہوتا بلکہ کوئی بھی دین نہ ہوتا۔ بعثت کے بطن سے در حقیقت ساری حقیقتیں باہر آئی ہیں، اور بعثت بھی، حقیقت بعثت درک کرنا یہ بھی دشوار ہے، خصوصاً ان افراد کے لیے جن میں نہ ہو مقدماتی آمادگی، جو حقیقت بعثت کو سمجھنے کے لیے علمی طور پر ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہو حقیقت بعثت، بہت دشوار ہو جاتا ہے اس کو سمجھنا۔ بعثت کو انسان بہت ہی ایک سادہ و بلکہ یوں کہوں کہ ایک بے معنی مطلب کے طور پر ذہن میں قائم کر لیتا ہے، جس کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مفہوم نہیں ہے۔ عموماً بعثت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ فرشتہ آیا رسول اللہ کے پاس اور آ کر خطاب کیا رسول اللہ کو، اقرا، اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ سادہ سی حقیقت بعثت ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ یہ فرماتے تھے کہ بعثت کے حقیقت تک پہنچنے کے لیے اتنی علمی میراث چاہیے کہ جو رسول اللہ نے بیان کی اور اہل بیت علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہے، تاکہ انسان حقیقت بعثت کے قریب ہو جائے۔ کس طرح سے فرشتہ آتا ہے، فرشتے کی حقیقت کیا ہے، وحی کی حقیقت کیا ہے، عالم ملکوت کیا ہے، عالم غیب کیا ہے، انسان پر فرشتے کا اترنا کیا معنی رکھتا ہے، ان سب کی خیالی تصویریں ہمارے ذہنوں میں قائم ہیں۔ فرشتے سے مراد ایک پرندے کی طرح کی کوئی چیز ہے، اور وحی لے کر آنا یعنی اس کا آسمان سے آنا اترنا زمین کے اوپر، اور نبی کے سامنے بیٹھ کر اس کا اظہار خیال کرنا، اظہار گفتگو کرنا،
یہ سب تخیلات ہیں، خیالات ہیں، ان کا حقیقت بعثت و ملائکہ و وحی سے دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ محض گمراہی ہے، ضلالت محض ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ تصورات ہوں کہ فرشتہ ایک پرندہ نما کوئی چیز ہے، پر ہیں اس کے، اور وہ آسمانوں سے اترتا ہے، بلندیوں سے اترتا ہے، نیچے آتا ہے اور نبی کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، جس طرح کبوتر کبھی انسان کے پاس آ بیٹھتے ہیں، یا دیگر پرندے جو مانوس ہیں انسانوں سے، اس طرح درختوں سے اتر کے یا چھتوں سے اتر کے نیچے آ جاتے ہیں۔ یہ انسانی جہالت و انسانی گمراہی کی علامت ہے کہ فرشتے کا تصور حتی تخیل بھی صحیح نہیں کرنے کے قابل، اس قدر دور ہے حقیقت ملائکہ سے و عالم ملکوت سے، اس قدر دور ہے کہ تخیل میں بہت دور جا نکلا فرشتے کو تصور کرنے میں۔ فرشتہ ایک حقیقت ہے، وجود حقیقی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، غیر جسمانی، مجرد، انسان کی طرح نہیں ہے، نہ مادی چیزوں کی طرح ہے، نہ پرندوں کی طرح ہے، نہ حیوانوں کی طرح ہے، نہ انسانوں کی طرح ہے، نہ ان کے ہاتھ ہیں، نہ ان کے پیر ہیں، نہ ان کے سر ہیں، نہ ان کے ناک ہیں، نہ ان کے پھیپھڑے ہیں۔ یہ سب جسمانیات کے اعضاء و ارکان ہیں، یہ سب عالم اجسام میں ایسے ہوتا ہے۔ ہم ایک غیر جسمانی حقیقت کو فرشتہ کہتے ہیں، اس کو کس طرح سمجھیں ہم؟ جب تک انسان خود اس وادی کے قریب نہیں ہوتا، حقائق غیر جسمانیہ کو ادراک نہیں کر سکتا، جب تک اتنا تکامل نہ کر لے کمال علمی، فرشتے کو تصور نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے متکلفین دین کو یہ کہا ہے، وہ لوگ جو دین میں تکلف کرتے ہیں، تکلف یعنی بے جا مشقتیں، بے جا قسم کی زحمتیں اور بے جا اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ مثلا حقائق توحید بیان کرنا شروع کریں گے، حقیقت کائنات بیان کرنا شروع کریں گے، حقیقت قرآن اپنے آپ کو تکلف میں ڈالتے ہیں بیان کرنے کے لیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ جو متکلفین در دین ہیں، نہ مکلفین دین، متکلفین در دین، یہ پہلے ایک فرشتے کو سمجھ سکیں کہ فرشتے کی حقیقت کیا ہے، جبریل کیا ہے، روح القدس کیا ہے۔ جب یہ انہیں سمجھ میں آ جائے تو پھر آگے بڑھیں، توقع رکھیں کہ اس سے اگلی بات ان کو سمجھ میں آئے گی۔ جب وہ حقیقت جبریل کو سمجھنے میں عاجز ہیں، وہ حقیقت روح القدس کو سمجھنے میں عاجز ہیں، پس کس طرح اپنے آپ کو زحمت دیتے ہیں، دین کے دیگر معارف میں اظہار نظر کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی شبہات و متشابہات ایجاد کرتے ہیں۔ ملائکہ مخلوقات خدا ہیں، مدبرات امر ہیں، تدبیر کائنات خداوند تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے سے کی ہے۔ اصل میں حقیقت میں جس طرح خالق حقیقی ذات خدا ہے، اللہ کے ارادوں کو عملی کرنے والے، اللہ کے ارادوں کو نافذ کرنے والے، الہی ارادوں کے مطابق تمام اعمال انجام دینے والے مخلوقات، یہ حقائق، یہ ملائکہ ہیں، اجسام نہیں ہیں، جسمانیت نہیں ہے ان کے اندر۔ وہ تمام امور نظام ہستی کے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جزیات و کلیات، اولین و آخرین، سب ملائکہ کے سپرد کیے ہیں۔ وہ خلقت کا مرحلہ ہو، وہ تربیت و ربوبیت کا مرحلہ ہو، وہ موت و حیات کا مرحلہ ہو، وہ رزق ہو، حیات ہو، جو بھی ہو، نظام ہستی سے جو متعلق چیز ہوگی وہ ملائکہ کے ذریعے سے انجام پائے گی۔ وہ از جملہ ایک ماموریت ملائکہ کی خدا کی وحی لے کر آنا ہے، پہنچانا ہے انسانوں تک، انبیاء تک، اللہ کے برگزیدہ انسانوں تک پیغام خدا و وحی خدا پہنچانا ہے۔ وحی ڈاک کی طرح نہیں ہے، پیغام سربستہ یا کسی کو ایک پیغام دینا، نہ میرا یہ پیغام فلاں کو دے دینا اور حافظے میں رکھ لے اور اس پیغام کو وہاں پہنچا دیں، ابلاغ کر دیں۔ نہ، حقیقت وحی
اس سے ماورا ہے، دقیق تر ہے، وہ عمیق ہے، وہ وسیع ہے معنی وحی۔ نہ خدا کی ذات دور ہے انسانوں سے کہ اللہ اتنا دور ہے، عرشوں پر ہے، وہ سماوات پر ہے، اور وہاں سے زمین تک اللہ کا پیغام لانے کے لیے خدا کو ایک مامورین کی ضرورت تھی جو اللہ کا پیغام لے کر آئیں۔ نہ، خدا کی ذات رگ حیات سے زیادہ قریب ہے انسان کے۔ وہ ذات جو انسان کے رگ حیات سے زیادہ قریب ہے، وہ اپنا پیغام انسان تک پہنچانے میں کسی مشکل کا شکار نہیں ہے، کسی مشکل سے دوچار نہیں ہے، جو رگ حیات سے زیادہ قریب ہے۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کے کان کے قریب بیٹھا ہوا ہو، اس کو اپنی بات پہنچانا آسان ہوتا ہے۔ اللہ رگ حیات سے زیادہ قریب ہے انسان کے، خدا کو اپنا پیغام پہنچانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ حقیقت وحی یہ نہیں ہے کہ دور سے حق تعالی کی طرف سے کسی دور بیٹھے ہوئے انسان تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے، بلکہ حقیقت وحی امر ملکوتی کو لباس ملکی میں تبدیل کرنے کا نام ہے، و امر غیر زمینی کو زمینی لباس میں تبدیل کر کے انسانوں کے لیے قابل فہم بنانے کا نام حقیقت وحی ہے۔ اور یہ عمل اس کے لیے ضروری ہے، فرشتے کے بیچ میں مداخلت اور نبی کی مداخلت، قلب نبی کی و روح نبی و نفس نبی کی دخالت ضروری ہے کہ یہ پیغام ان حقیقتوں سے گزرے تاکہ ملکوتی حقیقت ملکی شکل میں و قالب میں و زمینی قالب میں انسانوں تک جا پہنچے۔ چونکہ انسان خاکی ہیں، انسان زمینی ہیں، انسان مادی ہیں، انسان جسمانی ہیں، انسان اپنی خلقت کے آغاز میں ملکوتی نہیں ہیں، عالم غیب میں نہیں ہیں، مجرد نہیں ہیں، جسمانی ہیں۔ انہیں تدریجاً رشد کر کے، نشو و نما کر کے اس منزل تک پہنچنا ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے انہیں جس پیغام کی ضرورت ہے وہ پیغام، وہ حقیقت وحی کہلاتا ہے، وہ پیغام خداوند تبارک و تعالی ہے۔ اس پیغام کو انسانوں تک لانا، انسانوں کے قابل فہم بنانا، اگر جس طرح انسان کو ملکوت میں پہنچانا یا ملکوت کو انسان کے سامنے لا کھڑا کرنا، اس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان اس سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کا معنی و مفہوم اس قابل نہ ہو جائے جو انسانوں کی فہم میں ہو جائے، دسترس میں آ جائے۔ نزول قرآن اس کا معنی یہ ہے، نزول جسمانی اترنا نہیں ہے، جس طرح بارش نیچے آتی ہے، اس طرح نہیں ہوتا نزول قرآن کا، اللہ کی وحی کا۔ نہ فرشتہ ایسے آتا ہے، نہ آیتیں ایسی آتی ہیں، نہ علم ایسے آتا ہے، نہ ہدایت ایسے آتی ہے، نہ وحی ایسے آتی ہے۔ بارش کی طرح کوئی چیز نیچے نہیں آتی، بلکہ غیر دسترس سے باہر چیز جو انسان کی رسائی سے باہر ہے، انسان کے ناقص ہونے کی وجہ سے، انسان کے نامکمل ہونے کی وجہ سے، جو چیز انسان کی رسائی سے باہر ہے، غیر قابل دسترس ہے انسان کے لیے، اسے انسانی دسترس میں قرار دینا۔ کس طرح سے قرار دینا؟ اس کو اتنے لباس پہنانا، اس کو ایسی شکلوں میں ڈالنا جس سے وہ انسانی فہم کے قابل ہو جائے اور انسانی فہم کے نزدیک ہو جائے۔ اور اس کے لیے جس ہستی پر وحی نازل ہوتی ہے، نبی پر جو خدا کی طرف سے مبعوث بنبوت و رسالت، یوں نہیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم جیسے جس حالت میں ہیں ہمیں ڈاک آ پہنچتی ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں تو بھی ڈاک آپ تک پہنچاتی ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں تو بھی ڈاک آپ تک پہنچاتی ہے۔ اگر آپ سوئے ہوئے ہوں تو بھی ڈاک آپ تک پہنچاتی ہے، جاگ رہے ہوں تو بھی آپ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ آج کل الیکٹرانک پیغام ہیں، آپ جس حالت میں بھی ہوں، آپ کے حالات دخیل نہیں ہیں پیغامات کے پہنچنے میں و وصول ہونے میں۔
چونکہ پیغامات کا آپ کی ذات سے اور آپ کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جس حالت میں بھی ہوں، بے ہوش ہوں، مدہوش ہوں، حالت احتضار میں ہوں، حالت حیات میں ہوں، توجہ ہوں، آگاہ ہوں، نہ آگاہ ہوں، تقوی ہو نہ ہو، عادل ہو نہ ہو، عبادت کر رہے ہوں نہ کر رہے ہوں، حتیٰ خدا نخواستہ حالت گناہ میں بھی ہوں تو بھی پیغام پہنچاتا ہے آپ تک، ہم تک پہنچاتا ہے پیغام. ہمارے حالات پیغامات کے پہنچنے میں مؤثر نہیں ہیں، چونکہ یہ پیغامات ہم تک نہیں پہنچتے، وہ ہم یہ پیغامات وصول نہیں کرتے. حقیقت وحی جب قلب نبی پر نازل ہوتی ہے تو در حقیقت نبی کی ذات ہے جو اس پیغام کو دریافت کرنے کے لیے خاص حالت میں ہے. نفس نبی اس مقام تک پہنچا ہے کہ پیغام دریافت کر سکتا ہے. روح نبی و قلب نبی اس قابل بنا ہے کہ اب پیغام الہی کو دریافت کر سکتا ہے. نہ کہ جس حالت میں بھی ہوں یہ پیغام پہنچنا ہے، جبریل نے آ کر سنانا ہے، سنا کر چلے جانا ہے، نبی جس حال میں بھی ہوں، بلکہ جب تک انسانی نفس کمال کے لحاظ سے اس مقام تک نہ پہنچے مخاطب وحی واقع نہیں ہو سکتا، القاء نہیں ہو سکتی وحی اس کے نفس کے اندر. در حقیقت یوں نہیں ہے کہ نبی کے اوپر پیغام اتارا جاتا ہے جس طرح سے مثلا کلاس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، پڑھنا چاہیں تو بھی، نہ پڑھنا چاہیں تو بھی انہیں ایک چیز گوش گزار کر دی جاتی ہے. نہ، اصل میں حقیقت وحی یہ ہے کہ جو حقائق کا ایک خاص مرتبہ ہے نظام ہستی میں، اس مرتبے میں نفس جاتا ہے، جا کر اس کو تلقی کرتا ہے. القاء وحی کا مطلب تلقی وحی ہے از طرف نفس نبی. اگر نفس نبی، نفس انسان اس مقام تک رسائی پیدا نہ کرے، وہ حقائق نفس نبی میں منتقل نہیں ہوتے. دور ہیں ابھی ہم بہت حقیقت وحی سے و حقیقت بعثت سے و ارتباط عالم ملک و ملکوت سے و ارتباط عالم غیب و عالم شہادت سے. عالم غیب و عالم شہادت کا ذریعہ ارتباط قلب نبی ہے. جتنے بھی انبیاء اکرام خداوند تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں، انبیاء صرف ایک پیش نماز کے طور پر نہیں بھیجے گئے کہ نماز کی مشکل تھی، لوگوں کو جماعت کرانے والا کوئی نہیں تھا. نہ، دین نے جو بتایا ہے وہ یہ کہ ہر آدمی دین میں یہ نماز جماعت و پیش امام کا پیشہ یہ نہیں فرض کیا گیا، یہ ہم نے خود بنا لیا ہے. از نظر دینی ہر مسلمان اس قابل ہو کہ نماز جماعت پڑھا سکتا ہو، معرفت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، عدالت کے لحاظ سے ہر انسان اپنے آپ کو کم از کم اسلام ایمان یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنے مقام تک پہنچائے کہ امام جماعت بن سکتا ہو. چونکہ ہمارے یہاں یہ کام نہیں ہے، اس وجہ سے ایک کا دکا افراد وہ بنوان پیشہ یہ شغل کے طور پر اختیار کرتے ہیں. انبیاء پیش نماز کے طور پر نہیں آئے کہ لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف رہیں، کھانے پینے میں، کام کاج میں، صنعت و زراعت میں مصروف رہیں، اور جب وقت نماز آ جائے تو ایک نبی ہو جو ان کو جماعت کرا دے اور پھر پراکندہ ہو کر منتشر ہو کر اپنے کھیتوں میں چلے جائیں. نبی ایک سادہ سے معلم کے طور پر، جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس کے اندر ایک معلم کا جو کام ہے اس کے عنوان سے بھی مبعوث نہیں ہوئے. نبی کا کردار واعظ و نصیحت کرنے والا نہیں، سادہ سا، جس طرح عموماً مانوی شخصیات ہم دیکھتے ہیں جن کو اقدار کا، اخلاق کا خیال ہوتا ہے اور ہر غلطی پر دوسروں کو ٹوک دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں. گھروں میں یا محلوں کے اندر ایسے بزرگ موجود ہوتے ہیں. اصل میں ضرورت نبی، ضرورت حجت خدا عالم غیب و عالم شہادت میں ارتباط کے لیے چاہیے. اس لیے نبی
و امام کو اہل معرفت اپنی زبان میں، اپنی اصطلاح میں، اپنے علم میں کون جامع کہتے ہیں۔ کونین، دو کون ہیں، کون جہان کو کہتے ہیں، کائنات کو، کائنات کون کائنات سے ہے، یا کہیں کائنات ہی کون سے ہے۔ دو کائنات ہیں، دو کون ہیں، ایک مادی اور ایک عالم غیب۔ ابھی اسی وقت دو کائنات ہیں، عالم غیب و عالم مادی۔ یہ عالم مادی جس میں ہم ہیں اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ، یہ عالم شہادت ہے۔ زمین، آسمان، کہکشانی و کشف شدہ و غیر کشف شدہ عالم، جتنا بھی نظام موجود ہے، یہ سب کون مادی ہے، یہ سب کائنات مادی ہے۔ اور ایک نظام ابھی موجود ہے جس کا یہ سایہ ہے، جس طرح درخت ہے اور اس کا سایہ، اسی طرح سے حقیقت نظام ہستی بھی یہ ہے، ہم سائے میں ہیں۔ یہ نظام مادی، یہ وجود مادی، یہ سایہ ہے، یہ ظل ہے۔ علم ترى، قرآن مجید میں علم ترى کیف مد الظل، نہیں دیکھتے ہو تم کہ خدا نے اپنا ظل کیسے بڑھایا ہے۔ خدا نے یہ نظام ہستی، یہ ظل، یہ سایہ کتنا خدا نے بڑھا دیا ہے، امتداد کتنی ہے اس کے اندر، کس قدر پھیلا دیا ہے یہ ظل خدا نے۔ یہ ظل، اصل نور جہاں ہوتا ہے وہاں سایہ ہوتا ہے، نور نہ ہو تو سایہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر نور خاموش کر دیا جائے، بجھا دیا جائے، تو جہاں نورانیت ختم ہوتی ہے سایہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وجود عالم مادہ، یہ سایہ ہے، یہ ظل ہے حقیقت نورانیت کا۔ و اصل عالم نورانی عالم غیب ہے، عالم ملکوت ہے، اصل کائنات وہ ہے۔ یہ سایہ ہے جو ہمارا وجود ہے، اور ہم جس ماحول میں ہیں، ہمارے ارد گرد جو کچھ ہے، یہ سایہ ہے۔ عالم شہادت اور عالم غیب، یہ عالم سایہ، عالم ظل و عالم نور، ان دو کے درمیان ارتباط کی ضرورت ہے، چونکہ سایہ قائم ہے نور کے عالم سے، اور اس سائے کو نور سے وابستہ کرنے کے لیے ان دو کونین کو، دو کون کو، دو کائناتوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ایک کون جامع کی ضرورت ہے، ایک حلقہ وصل کی ضرورت ہے، ایک حلقہ اتصال کی ضرورت ہے، اور وہ ہے اہل معرفت کی زبان میں انسان کامل، جسے قرآن مجید نے نبی کہا ہے، امام کہا ہے، رسول کہا ہے۔ حجت خدا، ہماری روایات میں بھی ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت نہ ہو، یہ حلقہ ارتباط و اتصال نہ ہو عالم غیب و عالم شہادت میں، یہ کون جامع نہ ہو کونین کے درمیان، یہ کونین دونوں تباہ ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ اور اسی کے لیے انسان کی ضرورت پڑی ہے۔ انسان کی خلقت کا فلسفہ یہی ہے۔ یہ شعبہ جو انسان نے پر کیا ہوا ہے کائنات کے اندر، یہ غیر انسان سے ممکن نہیں تھا۔ فرشتہ عالم ملکوت میں ہو سکتا ہے، لیکن جوڑ نہیں سکتا عالم شہادت کو عالم ملکوت کے ساتھ، عالم ملک کو عالم ملکوت سے ربط نہیں دے سکتا۔ فرشتہ ایک طرف کاروائی کر سکتا ہے بھرپور، لیکن کون جامع نہیں بن سکتا۔ اس لیے اہل معرفت وجود انسان کامل کو اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس لیے تفسیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کو ارتباط کی ضرورت ہے، عالم ملک و عالم ملکوت کو، عالم غیب و عالم شہادت کو آپس میں ارتباط کی ضرورت ہے۔ خوب ظاہر ہے یہ حقائق سمجھنا ہی علم کہلاتا ہے۔ اندھیرے میں بیٹھ کر تخیلات قائم کرنا، اندھیرے میں بیٹھ کر اندازے لگانا، اندھیرے میں بیٹھ کر تخمینے لگانا، چند لفظی اصطلاحات ازبر کر لینا، اس سے اسرار نظام ہستی نہیں کھلتے انسان کے اوپر۔ اسرار نظام ہستی اس وقت کھلتے ہیں جب انسان کے اندر نورانیت آ جائے، جب ان حقائق سے آشنا ہو، آگے بڑھے، اور نہ صرف ذہنی طور پر ان سے آشنا ہوتا ہے بلکہ آہستہ آہستہ اپنی دید بصیرت سے دیکھتا بھی ہے ان کو۔
ذہنی مفاہیم و تصورات و علم حصولی کے بعد انسان مشاہدہ بھی کرتا ہے ان امور کو، شہود کے مقام تک جا پہنچتا ہے، ان سارے حقائق کو نظارہ کرتا ہے انسان، کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان مطالب کو بہت خوبصورتی سے امام نے اپنے خطبوں میں بھی بیان کیا ہے اور اپنی کتابوں کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ بہت ساری تعبیریں امام نے کی ہیں، شاید یہاں مناسب نہ ہوں، وہی معنی و رکاوٹ جو عرض کیا تھا کہ جب تک انسان آمادہ نہ ہو، وہ مقدمات، وہ علوم، وہ درجہ فہم انسان نے اپنے اندر نہ پیدا کر لی ہو، آمادگی اپنی نہ بڑھا لی ہو، اس وقت تک یہ حقائق انسان نہیں سمجھ سکتا۔ بعثت در حقیقت اسی حقیقت کا نام ہے، ارتباط عالم ملک و ملکوت کا نام ہے، عالم غیب و شہادت کا نام ہے۔ اس لیے یہ یوم بہت عظیم ہے، چونکہ اس کے اندر یہ امر واقعہ ہوا ہے، یہ ارتباط قائم ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اپنے اندر وہ آمادگی پیدا کی حکم الہی سے، ہدایت الہی سے، جس کے نتیجے میں یہ امر واقع ہوا، یہ ارتباط رسول اللہ کے قلب نورانی میں قائم ہوا اور رسول اللہ حلقہ اتصال بنے عالم ملک و عالم ملکوت میں۔ اس کے لیے عنوان خداوند تبارک و تعالیٰ نے مبعث کو قرار دیا، بعثت کو قرار دیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول کو مبعوث کیا ہے مومنین کے اندر، امیین کے اندر، اور تمام انبیاء کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے۔ اور یہی حقیقت بعثت ہے جس نے عظیم انقلاب برپا کیے ہیں۔ سارا راز اسی بعثت کے اندر پوشیدہ ہے، اسی عنوان بعثت کے اندر، بہت جامع عنوان ہے بعثت، اسی عنوان بعثت کے اندر پوشیدہ ہے سارا عنوان۔ بعثہ لغت میں جمود، رکود، نیند، موت، غفلت، بے حسی کی حالت سے اٹھانے کو، اس حالت سے نکالنے کو بعثت کہتے ہیں۔ انسان پر گناگن حالتیں طاری ہوتی ہیں، نیند آ جاتی ہے انسان کو، موت آ جاتی ہے انسان کو، غفلت آ جاتی ہے انسان کو، مدہوشی انسان پر طاری ہو جاتی ہے، بے ہوشی انسان پر طاری ہو جاتی ہے، بے حسی انسان پر طاری ہو جاتی ہے، غفلت میں چلا جاتا ہے انسان، لاپرواہی کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ ایسی حالتیں جو انسان کو کاٹ دیتی ہیں، تعلق انسان کا ختم کر دیتی ہیں اللہ کے نظام سے اور بہت سارے حقائق سے۔ مثلا نیند میں ہم کٹ جاتے ہیں، لا تعلق ہو جاتے ہیں، اپنے آپ سے بھی جدا ہو جاتے ہیں، اپنے ارد گرد کی دنیا سے جدا ہو جاتے ہیں۔ نیند انقطاع کا نام ہے، تعلق کے کٹنے کا نام ہے۔ موت اسی تعلق کے کٹنے کا نام ہے، بے حسی اسی تعلق کے کٹنے کا نام ہے۔ یہ تعلقات کٹ جاتے ہیں انسان کے۔ ان حالات سے نکالنا، بیدار کرنا، جگا دینا، ابھار دینا، اٹھا دینا، بڑکا دینا، اس کو بعثت کہا جاتا ہے۔ بعثہ، اس کے اندر یہ مفہوم موجود ہے، یعنی پہلے جو حالت تھی وہ نیند کی حالت تھی، موت کی حالت تھی، جہالت و غفلت کی حالت تھی، اور اس سے نکالا ہے، نکال کر بھی اس کو بالکل اس کے مخالف حالت میں بدل دیا ہے، غفلت کی مقابل حالت میں بدل دیا، یعنی آگاہی میں لے آئے ہیں اس کو۔ جمود سے نکال کر تحرک میں لے آئے ہیں آپ، جہالت سے نکال کر علم کی حالت میں لے آئے ہیں، معرفت کی حالت میں لے آئے ہیں۔
وہ حالات جو موت کے مشابہ ہیں ان سے نکال کر انسان کو قائم کر دینا، کھڑا کر دینا، یہ بعث کہلاتا ہے، بعثت کہلاتا ہے۔ انبیاء کے آنے کا نام خداوند تبارک و تعالیٰ نے عنوان بعثت قرار دیا ہے کہ انبیاء کا انسانی معاشرے میں آنا یہ بعثت ہے۔ اس معنی میں کہ اسی معاشرے میں سے، انہی میں سے، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ من انفسہم، انہی میں سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک ہستی کو انتخاب کیا اور انہیں مقام رسالت تک پہنچایا، مقام نبوت تک پہنچایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اور ظاہر رسول اللہ خاندان قریش میں سے تھے، بنو ہاشم میں سے تھے، بنو ہاشم و قریش عربوں میں سے تھے، اور عرب باقی نسل آدم میں سے ہیں۔ اور رسول اللہ اسی یا دیگر انبیاء بھی اسی بنی آدم میں سے ہیں۔ بعض بنی اسرائیل ہیں، بعض انبیاء، و بعض اولاد ابراہیم ہیں، بعض اولاد اسحاق ہیں، بعض اولاد اسماعیل ہیں۔ اور انبیاء جن والدین کے گھروں میں پیدا ہوئے وہ انبیاء ہونا ضروری نہیں ہے ان کا، جس طرح رسول اللہ کے والدین نبی نہیں تھے، دیگر انسانوں کی طرح وہاں کے رہنے والے انسان تھے، اگرچہ پاک باز انسان تھے، وہ پاک انسان تھے، لیکن نبی نہیں تھے، وحی نہیں نازل ہوتی تھی ان پر۔ رسول اللہ کے اجداد، رسول اللہ کے دیگر اقارب انہی لوگوں میں سے تھے، اور رسول اللہ اسی معاشرے میں پیدا ہوئے، مکہ کے اندر پیدا ہوئے، مکہ میں ولادت ہوئی۔ انہی میں سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو نبوت پر مبعوث کیا۔ یہی نقطہ جدا کر دیتا ہے نبی کو اس معاشرے سے، جس میں سے نبی کو اٹھایا جاتا ہے اسی سے بعثت ان کو ممتاز کر دیتا ہے۔ نقطہ بعثت و امر بعثت، هو الذی بعث، اللہ وہ ذات ہے جس نے مبعوث کیا ہے رسول کو، تیار کیا ہے رسول کو، ہر اس حالت سے نکالا ہے جو عام لوگوں پر طاری تھی، جو عام لوگوں کی حالات تھے۔ عام لوگ جاہلیت میں تھے، عام لوگ غفلت میں تھے، عام لوگ بے حسی میں تھے، عام لوگ نیند میں تھے، عام لوگ توجہ نہیں تھی ان کی، گوناگون آفات کا شکار تھے۔ بعثا، ان تمام حالات سے رسول اللہ کو باہر نکالا ہے، اور باہر نکال کر آمادہ کیا ہے، ابھارا ہے، تیار کیا ہے۔ ان حالات سے جن کے اندر جمود ہے، رکود ہے، خابیدگی ہے، خواب گران سے نکالا، غفلت سے نکالا، جہالت سے نکالا، عوامی حالت سے نکالا جس میں عام انسان مبتلا ہے۔ اور یوں نہیں کہ اس سے نکالنا فقط کافی ہے بعثت کے لیے، نکال کر پھر تیار کرنا اس طرح سے کہ اس کے اندر تحرک کے لیے، اس ہستی کے اندر حرکت کے لیے بھرپور توانائی ایجاد کرنا، اور محرک ان کے اندر پیدا کرنا، انگیزہ پیدا کرنا، اس کو بعث کہتے ہیں۔ موجودہ حالت خابیدگی کی اس سے نکال کر، جو عام معاشرے کے اوپر طاری تھی، اس سے نکال کر ایک ایسی حالت پیدا کرنا کہ جس میں نہ صرف ان صفات میں سے اور حالات میں سے کوئی صفت و حالت ان کے اندر نہ ہو، بلکہ ان کے اندر ایسی حالات و دیگر ایجاد کر دینا، دیگر حالات جس کے نتیجے میں ان کے اندر ہمیشہ تحرک و حرکت رہے، جمود ختم ہو جائے، آگاہی پیدا ہو جائے۔ اس عمل کا نام بعثت ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا ہے، اور رسول اللہ آئے ہیں تاکہ امت کو مبعوث کریں۔ بعثت ایک مسلسل عمل ہے، تسلسل کے ساتھ جاری عمل ہے، اور جہاں بعثت ختم ہوئی ہے اور بعثت کی جگہ پر رسومات شروع ہوئی ہیں، وہیں تباہی و ہلاکت شروع ہوئی ہے۔ رسول اللہ نے ایک تسلسل کے ساتھ بعثت رسول اللہ سے یہ انقلاب شروع ہوا اور بعثت امت تک جا پہنچا،
آخرکار امت کو بھی رسول اللہ نے نکالا اس حالت سے اور نکال کر ایک نئی حالت ان کو عطا کی، تحرک کی حالت ان کو عطا کی، جمود توڑا، حرکت ایجاد کی، جہالت ختم کی، آگاہی پیدا کی ان کے اندر، اور بے حسی ختم کر کے احساس زندہ کیا ان لوگوں کے دلوں میں۔ بھلے کچھ نکلے کچھ نہ نکلے، کچھ ابو لہب و ابو جہل کی طرح رہے، مبعوث نہ ہونا، موت ہی سے ہمکنار رہنا، جہالت ہی میں غرق رہنا، شہوتوں میں ہی ڈوبے رہنا اور گمراہیوں میں ہی غرق رہنا اور اسی پر فخر کرتے رہنا، اب یہ دائمی ہلاکت ہے انسان کی۔ انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ یہ ہم فیہا خالدون، یہ اصحاب النار ہیں، وہ ہم فیہا خالدون، یہ یہیں سے جہنم میں ہیں، و ابد تک جہنم میں رہیں گے، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہیں یہ۔ لیکن جو اس حالت سے نکل آئے، رسول اللہ نے جن کو نکالا، ان میں سے کچھ نے یہ حالت اپنی قائم رکھی، حالت بعثت مبعوثیت قائم رکھی، بعضوں کی ختم ہو گئی، چونکہ معرض آفت میں ہے امت کی بعثت، امت کا اٹھنا، امت کا بننا، امت کا جاگنا اور امت کا میدان میں آنا، تحرک اپنے اندر قائم کرنا، یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، پھر آفات لاحق ہو سکتی ہیں، آ کر جمود پیدا کر دیتی ہیں، رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ خواہشات ہیں، رسول اللہ فرماتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی امت کے بارے میں ان امور کا ڈر ہے جو امت کے اندر جمود پیدا کر لیں۔ ان اخوف ما اخاف علی امتی امران، دو چیزوں کے بارے میں اپنی امت کے بارے میں بہت پریشان ہوں، ایک اتباع الہوی، خواہشات کی پیروی، اور دوسرا طول العمل، لمبی آرزوئیں، لمبی امیدیں۔ یہ دو چیزیں انسان کو بالکل منجمد کر دیتی ہیں، تحرک انسان کا ختم کر دیتی ہیں۔ اتباع الہوی، خواہشات میں غرق ہو جانا، اور جو انسان خواہشات میں غرق ہو جائے، انانیت میں غرق ہو جائے، انا پرستی میں غرق ہو جائے، خود بینی میں غرق ہو جائے، شہوت رانی میں غرق ہو جائے، ان امور میں اور ان جیسے امور میں غرق ہو جائے، وہ نہیں نکلتا کبھی بھی، وہ آخر تک ابو لہب ہی رہتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ابو لہب شخص تھا لیکن ابو لہبیت حالت کا نام ہے، اور علامہ اقبال فرماتے تھے کہ ابھی بھی وہی دو سلسلے جو آپس میں برسر پیکار تھے، ایک طرف چراغ مصطفوی اور ایک طرف شرار بولہبی، یہ تمام بولہبیت ہے، شہوتوں میں غرق رہنا، مبعوث نہ ہونا، متحرک نہ ہونا، نہ جاگنا، غفلتوں سے نہ نکلنا، اور اسی حالت میں قائم رہنا، یہ بولہبیت ہے۔ ہر وہ شخص جو نہیں نکل سکا، وہ نہیں نکل رہا اس حالت سے جس سے انبیاء نکالنا چاہتے ہیں، اس کو یہ بولہب ہے، یہ بوجہل ہے۔ یہ ظاہر ابو لہب ہیں، وہ زیادہ ہیں، کم نہیں ہیں۔ ابو لہب یعنی جو مبعوث نہیں ہو سکتے، جو بھڑکائے نہیں جا سکتے، جن میں جمود نہیں ٹوٹتا، جن کے اوپر تہیں لگ چکی ہیں، غفلت کی، ہوس کی، شہوت کی تہیں جم چکی ہیں، تہ بتہ ڈوبے ہوئے ہیں اس خمار میں، اس غفلت کے اندر، یہ ابو لہب ہیں۔ اب ظاہر رسول اللہ جیسی شخصیت بھی آ کر ان کو اٹھانا چاہے، یہ کبھی بھی نہیں نکلتے اپنی غفلتوں سے۔ وہ ابھی بولہبیت زیادہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جن کا جمود ٹوٹا، غفلت سے نکلے، مبعوث ہوئے، رسول اللہ نے ان کو مبعوث کیا، اٹھایا، بھڑکایا، تحرک ایجاد کیا اور ان حالتوں سے باہر نکالا، لیکن اس طرف سے غافل رہے کہ جن حالتوں سے ہم نکل کر آئے ہیں ان حالتوں میں واپس جانے کا امکان موجود ہے۔ ہم بولہبیت چھوڑ آئے ہیں، وہ مصطفویت اپنے اندر ایجاد کر لی ہے، لیکن خطر میں ہے یہ مصطفویت۔ جس طرح ایک آدمی بیمار ہو، علاج کروائے، صحت مند ہو جائے، صحت پانے کے بعد پھر بھی خبردار و ہوشیار رہے
کہ یہ صحت اس کی پھر بھی زائل ہو سکتی ہے، پھر بھی ختم ہو سکتی ہے. جس طرح ان کے اندر یہ حالت طاری ہوئی، بولہویت سے نکلے، مصطفویت پیدا ہوئی، پھر غافل ہو گئے کہ اب یہ ختم نہیں ہوگی، دائمی ہے، ختم ہو گئی. بعد میں بعض لوگوں میں پھر دوبارہ ختم ہو گئی. علی علیہ السلام نے فرمایا اسی امت کو جب امیر المومنین نے اس امت کی زمام سنبھالی، جو سب سے بڑا المیہ ذکر کیا وہ یہ کہ آج میں تمہارا زمامدار بنا ہوں، میں تمہارا حاکم بنا ہوں، اور اس عالم میں تمہارا حاکم بنا ہوں کہ تمہاری حالت وہی ہو گئی ہے جو بعثت سے قبل تھی. اس ایک جملے کے اندر بہت بڑی معرفت موجود ہے، اس کو کوئی کھولے اگر، اور بہت وحشتناک عالم ہے کہ آج تمہاری حالت وہی ہے جو بعثت سے قبل تمہاری حالت تھی. وہ بعثت سے قبل کی حالت جاہلیت، گمراہی، ضلال مبین، شہوت رانی، ہوس رانی، جمود، رکود، بولہبیت، یہ تھی تمہاری حالت. ہر لحاظ سے پستی تھی تمہارے اندر، گراوٹ تھی تمہارے اندر، وہ انسانیت سے دوری تھی تمہارے اندر. رسول اللہ نے تمہیں نکالا اس حالت سے، یہ بعثت ہے. رسول اللہ نے امت کو نکالا، یہ بعثت امت تھی. جگایا، متوجہ کیا، سوئے ہوئے کو جگانا بعثت ہے، انبعاث ہے. مردے کو زندہ کرنا یہ بعثت ہے. غافل کو متوجہ کرنا بعثت ہے. بے حس کے اندر احساس پیدا کرنا یہ بعثت ہے. سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنا یہ بعثت ہے. وہ یہ کام کیا رسول اللہ نے. یہ حالتیں ان پر پہلے سے طاری تھیں، ایک ایک حالت رسول اللہ نے ختم کی اپنی کوشش سے، اپنی زحمت سے. لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب میں زمامدار بنا تو تمہاری حالت واپس وہی بن گئی تھی جو پہلے تھی. بعثت سے پہلے جو حالت تھی تمہاری، وہی حالت تمہاری دوبارہ بن گئی. یعنی ایک قوم مبعوث ہو کر، متحرک ہو کر، جمود سے نکل کر، آگاہی پیدا کر کے، بیدار ہو کے دوبارہ ان حالتوں کی طرف واپس پلٹ گئی، کیونکہ آفات موجود تھیں. آفات سے غافل رہے یہ لوگ. یہ امت آفتوں سے غافل ہو گئی کہ ہم جس بولہبیت سے نکلے ہیں اور مصطفویت میں آئے ہیں، آفات دوبارہ ہمیں اسی بولہبیت میں واپس لے جائیں گی. اور یہی ہوا، آفات لے گئی ان کو دوبارہ بولہبیت کے دامن میں جا کر پھینک دیا انہیں. اور آج یہ بولہبیت زیادہ ہے، چونکہ اس وقت سے آفات ختم نہیں ہوئیں بلکہ تسلسل کے ساتھ آفات جاری ہیں اور اپنا اثر دکھا رہی ہیں. حتیٰ اس وقت جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، جو رسول اللہ کی رسالت کے مقر ہیں، ان کی حالت پورا دنیا اسلام جمود کا شکار ہے. یہ بولہبیت ہے. علامہ اقبال کے بقول یہ بولہبیت ہے. جمود بولہبیت ہے، جاہلیت بولہبیت ہے، ضلالت بولہبیت ہے، شیطان پرستی بولہبیت ہے، ابولہبیت ہے. جتنی حالات آج ہمیں مسلمانوں میں نظر آ رہے ہیں، یہ سب علائم ہیں بولہبیت کے. بولہبیت اس مجموعے کا نام ہے جو ان لوگوں کے اوپر طاری تھی. بعثت کی ضرورت ہے. بعثت یعنی ان حالات سے نکالنا، امت کو اس حالات سے نکالنا، بیدار کرنا، آگاہ کرنا، متوجہ کرنا، اس کو اپنے پاؤں پر قائم کرنا اور اس میں حرکت ایجاد کرنا. جس طرح وہ حالات خود نتیجہ ہیں کچھ عوامل و اسباب کا. مثلا جمود کچھ عوامل و اسباب کا نتیجہ ہے، جہالت کچھ اسباب کا نتیجہ ہے. بہت سارے اسباب ہیں جو قرآن مجید میں، روایات میں، معصومین علیہ السلام کے کلام نورانی میں بیان ہوئے ہیں. وہی آفات وہی اسباب جن کا شکار تھے لوگ اور جنہیں نکالا گیا اس حالت میں اور دوبارہ اس کا شکار ہوئے، دوبارہ بولہبیت کا شکار ہوئے. اس بولہبیت کے مقابلے میں جو حالت قائم کرنی ہے، بعثت کی حالت، بعثت عمومی، بعثت امت،
بعثت اسلامی یعنی بیداری اسلامی، بعثت امت یعنی بیداری امت، بیداری جامع معنی میں، بیداری اپنی حقیقی معنی میں کہ جہالت سے نکلیں، جاہلیت سے نکلیں، حماقت سے نکلیں، سفاہت سے نکلیں، جمود سے نکلیں، اور وہ تمام بھولا بھی حالتیں ان سے نکل کر تحرک پیدا ہو ان کے اندر۔ بیداری بھی کچھ عوامل کا نتیجہ ہے۔ تحرک کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ تحرک کی ایک اپنا قانون ہے حرکت کا، قانون حرکت کو نظر انداز کر کے کبھی حرکت وجود میں نہیں آ سکتی، ممکن نہیں ہے کہ قانون حرکت کو چھوڑ کر کوئی حرکت ایجاد کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر حرکت پیدا کی اس جامد معاشرے میں، رکے ہوئے معاشرے میں، جو دلدلی معاشرہ بن چکا تھا، صرف غرق ہو رہے تھے لوگ اس میں، ہر نئی نسل جو آ رہی تھی وہ اس دلدل میں، گمراہی کی دلدل میں، جسے قرآن نے کہا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ ضلالت دلدل ہے۔ پہلے مشرب ناب میں ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں دلدل کا معنی بیان کیا تھا کہ دلدل کہتے کس کو ہیں۔ دلدل، توجہ فرمائیں، یہ درست سمجھیں ہم اس نقطے کو، جب تک یہ معارف مفاہیم روشن نہیں ہوں گے بھیڑ چال سے کوئی کام انجام پانے والا نہیں ہے۔ ان مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ضلال مبین آپ اس کو آزاد مفہوم بیان کر سکتے ہیں۔ دلدل، دلدل پانی اور مٹی کی آمیزش سے بنتی ہے۔ زمین، مٹی کے اندر اگر پانی جائے، مٹی کی یہ خوبی ہے کہ پانی کو جذب کر لیتی ہے، اپنے اندر کھینچ لیتی ہے۔ آپ مزید پانی ڈالیں وہ مزید پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور ظاہر ہے جوں پانی بڑھاتے جائیں آپ، مٹی کی تری میں اضافہ ہوتا جائے گا، مٹی زیادہ بھیگتی جائے گی، تر ہوتی جائے گی، مرطوب ہوتی جائے گی، اور ممکن ہے ایک وقت ایسا آ جائے کہ بالکل کیچڑ بن جائے، گل بن جائے، گارا بن جائے، اور پھر بھی آپ اس میں پانی اضافہ کرتے رہیں۔ جب تک آپ پانی اضافہ کر رہے ہیں اور مٹی پانی کھینچ رہی ہے، اس وقت تک یہ آب و گل ہے۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب مٹی کے اندر جتنی صلاحیت ہے پانی کو جذب کرنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے، سیر ہو جاتی ہے مٹی، اشباع ہو جاتی ہے مٹی، مکمل طور پر جتنا پانی اس نے کھینچنا تھا، جتنا پانی مٹی نے اپنے اندر لینا تھا، وہ سارا پانی اس نے لے لیا۔ اب ذرا برابر ایک قطرے کی بھی گنجائش مزید نہیں ہے کہ اس مٹی میں مزید پانی جذب ہو سکے۔ اور اس صورت میں اگر مٹی میں پانی اضافہ کیا جائے تو پانی اور مٹی دونوں مل جاتے ہیں آپس میں، اشباع شدہ مٹی پانی کے ذریعے سے سیر شدہ، اس کو دلدل کہتے ہیں۔ یہ دلدل یہ ہوتی ہے، فارسی میں اس کو باطلاق کہتے ہیں۔ یہ مٹی کسی کام کے قابل نہیں ہوتی چونکہ اشباع شدہ ہوتی ہے، پانی سے مکمل طور پر سیر ہو چکی ہوتی ہے یہ مٹی، اور مٹی کی خاصیت اس کی ختم ہو جاتی ہے، سہارا نہیں بنتی۔ اس مٹی کے اوپر اگر کوئی قدم رکھیں یہ سہارا نہیں بنتی، آپ کا بالکل سہارا نہیں دیتی، بلکہ نیچے کی طرف دھکیلتی ہے۔ ہر وزن جو اس کے اوپر جائے اس وزن کو نچلے حصے میں منتقل کر دیتی ہے، اور نیچے بھی طے نہیں ہوتی، زمین کے اندرونی تہ تک پانی جاتا ہے اور مٹی کے ساتھ مل کر اشباع کر دیتا ہے اس کو۔ گل نہیں ہوتی، گارا نہیں ہوتا، دلدل ہوتی ہے۔ دلدل اور گارے میں فرق ہے۔ گارا پانی سے ملا ہوا، پانی سے ملی ہوئی خاک ہے جو بہت سارے مفید کام آتی ہے، اس سے گارے سے بہت سارے کام لیے جا سکتے ہیں۔ چونکہ پانی مل گیا ہے مٹی میں، لیکن مٹی ابھی سیر نہیں ہوئی پانی سے، ابھی اس کے اندر اپنی مٹی والی خاصیت باقی ہے، لیکن جب مکمل طور پر پانی کھینچ کے سیر ہو جائے، اشباع ہو جائے، اس کے بعد اس کے اندر یہ خاصیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر ہلاکت کی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر وزنی چیز کو اپنے اندر ڈبو لیتی ہے، اس کا کام اب ڈبونا ہے، دوسروں کو کھینچنا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ جب رسول اللہ مبعوث ہوئے تو یہ لوگ ضلالت مبین میں تھے، یعنی دلدل کی حالت تھی۔
گمراہی اتنی جذب کر چکے تھے، یہ قوم گمراہی کو اتنا جذب کر چکے تھے کہ اشباع ہو چکے تھے۔ اس وقت یورپ میں آپ جائیں، وہ شہوتوں سے اشباع ہو چکے ہیں۔ مرد مرد کی شادی، یہ حالات جو بھی غیر طبیعی پیش آ رہے ہیں وہاں پر، یہ اس بات کی علامت ہے کہ شہوتوں سے اشباع ہو چکے ہیں وہ، اور جو اشباع ہو جائے اس کے اندر مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں ہوتی، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ضلالت مبین کی علامت ہے، اشباع ہو جانا۔ مکہ کی سوسائٹی میں گمراہی، تباہی، ہلاکت اس حد تک رچ بس گئی تھی ان لوگوں کے اندر، ان کے طور طریقوں میں، ان کے رسومات میں، ان کے روزمرہ کے اعمال میں، کہ اشباع ہو چکے تھے اہل مکہ ان امور سے۔ اس لیے اس کو کہا گیا ضلال مبین ہے۔ یہ ابھی بہت سارے مسلمان معاشرے یہی تصویر پیش کر رہے ہیں، ضلال مبین میں ہیں، اشباع ہو چکے ہیں۔ ایسا معاشرہ جو ضلالت و گمراہی اور جہالت سے اشباع ہو چکا ہو اور مزید اس کے اندر ختم ہو چکی ہو گنجائش، کشش، وہ واعظ و نصیحت نہیں سنتا۔ اس کو پلٹنے کی ضرورت ہے، اس معاشرے کی کایا پلٹنے کی ضرورت ہے، اس دلدل سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ وہ دلدل سے نکالنا سوائے بیست کے کسی اور چیز سے ممکن نہیں ہے۔ آپ واعظ نصیحتوں سے، سادہ دعاؤں سے، تعویذوں سے اور ورد و ذکر سے دلدلوں سے نہیں بچا سکتے، اور جب خود امت کی حالت دلدلی بن گئی ہو۔ اس کو اگر نجات دینی ہے تو بیست کے ذریعے سے نجات دینی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا کہ جب یہ ضلال مبین میں جا کر غرق ہوئے، اس وقت خدا نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اور اختتام پہ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگرچہ یہ پہلے اس دلدلی گمراہی کے اندر غرق ہو چکے تھے اور خود دلدل بن چکے تھے۔ آج امت مسلمہ اسی ضلال مبین کا شکار ہے، عرب دنیا ضلالت مبین کا شکار ہے، دلدلی گمراہی کی حالت پیش کر رہی ہے اور نقشہ پیش کر رہی ہے، اور بعض معاشرے غنیمت ہیں ان کے اندر۔ پاکستان الحمدللہ ابھی بھی تمام تر مسائل کے باوجود اس وقت بھی تمام اسلامی ممالک میں پاکستان ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے کہ باوجود اس کے کہ یہاں گمراہی کے لیے سارا میدان کھلا ہے، ہموار ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی وہ دلدلی حالت نہیں بنی کہ جسے نہ بچایا جا سکتا ہو، یا جس کے لیے ایک رسول کی ہی ضرورت ہو۔ نہ، اس وقت بہت کچھ بہتر ہے پاکستان میں۔ آپ باہر کی دنیا میں دیکھیں اور پاکستان کو دیکھیں، بہت کچھ بہتر ہے پاکستان میں، اگرچہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے اس لیے چلے گئے کہ پاکستان سب سے بدتر ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بعض اوقات حوالے بھی دیتے ہیں، جی ہمارے بچے باہر، ہم انہیں یہ سمجھاتے ہیں، پاکستان میں واپس لاتے ہیں تو وہ آ کے کہتے ہیں یہاں بھی تو بے پردگی ہے۔ عجیب ہے، وہاں پر یہاں عورت دوپٹہ نہیں اوڑھتی، وہ معذرت کے ساتھ، جس ملک میں آپ لے گئے ہو وہاں سرے سے لباس ہی نہیں پہنتی، بالکل بے لباس ماحول میں جا کر اب پاکستان میں آتے ہو دوپٹہ نہ ہونے پر اعتراض ہے، لیکن جہاں آپ جا کے رہ رہے ہو وہاں تو دوپٹہ کیا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تسلیاں دینا ہے اپنے آپ کو دلدلی ماحول میں، گمراہی میں، ضلالت مبین میں غرق رکھنے کے لیے۔ بیست امت بیداری امت کا نام ہے، آگاہی امت کا نام ہے، اور اسی روش کے تحت جس روش سے رسول اللہ نے ان کو بیدار کیا۔ 3 روشیں قرآن کریم نے ذکر کی ہیں۔ ایک یتلو علیہم آیات یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ الہی طریقہ کار ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو عطا کیا، اور رسول اللہ نے ضلالت مبین سے، دلدلی گمراہی سے لوگوں کو نکالا
اور انہیں امت کے درجے تک پہنچایا، یعنی مبعوث کیا ایک امت کو، ایک امت کے اندر بعثت برپا کی رسول اللہ نے۔ آج بھی ان 3 روشوں کی ضرورت ہے، یتلو علیہم آیات و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ 3 روشیں، 3 طریقے بیداری امت کے لیے ضروری ہیں۔ بیداری امت ان 3 چیزوں کے رہنے منت ہے: بعثت امت، بعثت عمومی۔ اس بعثت عمومی سے یہ یوم البعث ہوگا اس امت کا، چونکہ قیامت کے ناموں میں سے بھی ہے یوم البعث، جب تمام مردوں کو جگایا جائے گا یوم البعث ہوگا، اولین و آخرین کو۔ لیکن اگر ایک امت کو جگایا جائے، یہ اس امت کا یوم البعث ہے۔ ایک امت اگر بیدار ہو جائے، ایک امت اگر آگاہ ہو جائے۔ امت آگاہ کرنے کے لیے پیغمبرانہ روش کی ضرورت ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے 2 ہدیے عطا کیے، ایک پیغمبر اور ایک پیغمبری اصول۔ پیغمبروں کا سلسلہ ختم کر دیا حکمت الہی کے تحت، چونکہ اب ضرورت نہیں تھی، جو کچھ پیغمبروں نے کرنا تھا مکمل ہو گیا، تکمیل تک پہنچ گیا، پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ لیکن اصول پیغمبری ختم نہیں ہوئے، بلکہ یہ امتوں، پیغمبروں کی میراث، پیغمبروں کی امتیں پیغمبری اصولوں سے آگے بڑھیں گی، مبعوث ہوں گی۔ بعثت کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت تھی، ایک پیغمبر کی اور ایک پیغمبری راہوں کی اور پیغمبری روشوں کی ضرورت تھی۔ پیغمبر آئے، اپنا کام تکمیل کر کے چلے گئے، یہی ان کا کام تھا۔ جو عمارت دین کی انہوں نے بنانی تھی وہ بنا کے چلے گئے۔ اب بعد میں راہروان راہ انبیاء، پیروان انبیاء ہیں، پیروان انبیاء نے انبیاء کی راہوں کو طے کرنا ہے۔ انبیاء اسی لیے آئے تھے، صرف مقصد بتانے و راہیں معین کرنے اور امتوں کو راہوں پر ڈالنے آئے تھے۔ یہ کام انہوں نے کر دیا ہے۔ ان راہوں کو طے کرنا امتوں کا کام ہے۔ اگرچہ ہندی تہذیب میں یہ امتوں کا کام نہیں ہے، یہ ہیرو کا کام ہے۔ ہیرو آتا ہے، وہ آ کر سارے کام کرتا ہے اور امتیں بیٹھی رہتی ہیں، انتظار کرتی ہیں۔ یا بنی اسرائیلی تفکر میں امتوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، یہ سارے کام رہبروں نے کرنے ہیں۔ لیکن قرآنی تفکر میں انبیاء نے و رہبروں نے نشاندہی کرنی ہے، ہدایت کرنی ہے، سفر امتوں نے طے کرنا ہے، وہ اہداف انبیاء کو امتوں نے مکمل کرنا ہے، راہیں انبیاء کی بتائی ہوئی امتوں نے طے کرنی ہے، اپنی انتہا و اتمام تک پہنچانی ہے۔ وہ راہیں جو ابھی طے نہیں ہوئی ہیں، پیغمبری اصول موجود ہیں، پیغمبر خاتم الرسل آئے ہیں، لیکن مکتب رسول اللہ، راہ رسول اللہ، راہ الہی امتوں کی بیداری کا، وہ تو اختتام نہیں ہوا، ختم بعثت نہیں ہوئی کہ امتوں کو بیدار نہیں کرنا۔ امتوں کی بیداری کا عمل تسلسل کے ساتھ جاری ہے، چونکہ ہر نسل محتاج بعثت ہے، ہر نسل محتاج بعثت ہے، اور ہر نسل کو مبعوث کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ بعثت کے لفظ سے متعلقہ لفظ جو اردو میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے وہ باعث ہے۔ ہم اردو میں بعثت کم استعمال کرتے ہیں، مبعث بھی استعمال نہیں کرتے، مبعوث استعمال نہیں کرتے، لیکن باعث زیادہ استعمال کرتے ہیں اردو میں، جا بجا باعث محرک کو کہتے ہیں، اٹھانے والے کو۔ اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے، اسے پوچھتے ہیں کہ باعث کیا تھا، یعنی تجھے اس کام پر اکسانے والا کیا عمل تھا، کیا امر تھا، اکسایا کس نے تجھے، بھڑکایا کس نے تجھے، تیرے اندر تحریک کس نے ایجاد کی، برانگیختگی کس نے ایجاد کی ہے تیرے اندر۔ محرک، باعث یعنی محرک، بعثت محرک پیدا کرنا، باس محرک ایجاد کرنا۔ محرک پہلے اندر پیدا ہو۔ اگر باہر سے جانور کو عموماً کسی طرف مائل کرنے کے لیے بیرونی محرک کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جانوروں کے تحریک کے لیے یا چارے کی گٹھڑی ہوتی ہے یا لاٹھی۔ اگر آگے چارہ سبزہ لے کے چلتے جو جانور پیچھے پیچھے آپ کے آتا رہتا ہے،
پورا ریوڑ آ جائے گا آپ کے پیچھے. آپ مثلا راشن کا ٹرک اناؤنس کرو, لنگر پکاؤ, راشن ٹرک پر لاد کے, اور شہر میں منادی کرو کہ مینار پاکستان میں یہ راشن ہم نے تقسیم کرنا ہے. آپ لاہور کے ایک شہر سے راشن کا بھرا ہوا ٹرک لے کے چلیں اور شہر میں اناؤنس کریں کہ یہ ٹرک ہم نے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے. خوب آپ دیکھیں کہ مینار پاکستان تک لاکھوں امت آپ کے پیچھے, ٹرک کے پیچھے, راشن کے ٹرک کے پیچھے آ رہی ہوگی. خوب اگر یہی کام آپ کریں, آپ حیوانات میں جائیں, بھوکے حیوانوں میں چارہ, سبز چارہ لے کر, گھوڑے, اونٹ, گدھے, ان کو دکھائیں اور آگے آگے آپ چلتے جائیں, پیچھے جلوس پورا آپ کے پیچھے مینار پاکستان آ جائے گا. پھر ایک بہت بڑا جلسہ کریں آپ مینار پاکستان میں کہ یہ امت مبعوث ہے یہاں پر اور یہ امت ہم نے یہاں. اور دوسرا طریقہ ہے لاٹھی, جانوروں کو ہانکنے کا دوسرا طریقہ ہے پیچھے سے ان کو لاٹھی ماریں. آپ لاٹھی کے ذریعے سے ان کو ہانک کے لے جائیں. لاٹھی سے بھی جانور سدھر جاتے ہیں. انسانوں کے لیے خدا نے نہ لاٹھی رکھی ہے نہ راشن. البتہ زندگی گزارنے کے لیے, بقائے وجود کے لیے راشن چاہیے, لیکن تحرک کے لیے نہیں چاہیے راشن, حرکت دینے کے لیے راشن نہیں چاہیے. خدا نے راشن کو باعث نہیں بنایا, بیست کا عامل نہیں بنایا, رسول کو بنایا. یتلو علیہم آیات هو الذی بعث فی الامیین رسولا. امیین میں خدا نے رسول بھیجا ہے. کن امیین میں؟ جو ضلالت مبین میں تھے. اور وہ جو ضلالت مبین میں تھے, رسول اللہ نے راشن کا ٹرک نہیں بھرا اور انہیں کہا کہ آ جاؤ کعبہ کے گیٹ میں, یہاں راشن تقسیم کرتا ہوں, یہاں آ جاؤ میرے گیٹ جمع ہو جاؤ. اور رسول اللہ نے لاٹھی کا بھی استعمال نہیں کیا, بلکہ قرآن فرما رہے کہ اصول پیغمبری یہ تین ہیں. یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ تین روشیں ہیں پیغمبری, یہ تین طریقے ہیں غافل دلدلی امت کو بیدار کرنے کے, آگاہ کرنے کے. یعنی اس کے اندر اندرونی محرک ایجاد کرنے کے. باعث اندرونی محرک کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. تربیت دینی اندر محرک پیدا کرنے کا نام ہے. انقلاب اندر محرک پیدا کرنے کا نام ہے. ہدایت انسان کے اندر محرک ایجاد کرنے کا نام ہے. بیداری انسانوں کے اندر محرک پیدا کرنے کا نام ہے. اندرونی محرک سے اگر انسان آگاہ نہ آتا ہو اور بیرونی محرک سے اگر انسان جمع ہو جائے, اس کو نہیں کہتے یہ بیداری ہے. آپ لوگوں مثلا آپ دیگیں پکائیں فراوان, اور اس کے بجائے مثلا لوگوں کو آپ جگہ جگہ کرائے دیں کہ ہم کرایہ بھی ہم دیتے ہیں آنے جانے کا, دیگیں بھی ہم پکا کے کھلاتے ہیں, آپ جمع ہو جائیں یہاں پر دین کے نام پر, ساری امت جمع ہو جائے. یہ نہیں ہے بیداری, اس کو نہیں کہتے بیداری. ٹرانسپورٹ سروس دیں لوگوں کو, آپ دیگیں پکا کے تقسیم کریں, لوگ جمع ہو جائیں. یہ بیداری نہیں ہے, یہ بیست نہیں ہے, یہ غفلت ہے, یہ بولاہویت ہے. بیست یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اندر محرک ان کے اندر پیدا کریں, بیداری ان کے اندر پیدا کریں, ایجاد کریں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. راہ خدا ان کو دکھائیں اور تزکیہ کریں. تزکیہ یعنی وہ تمام آفات و عوامل جنہوں نے جمود طاری کیا ہوا ہے, جنہوں نے رکود طاری کیا ہوا ہے, جنہوں نے غفلت طاری کی ہوئی ہے, جنہوں نے موت طاری کی ہوئی ہے, جنہوں نے بے حسی ایجاد کی ہوئی ہے, ان سب سے امت کو بچانا یہ تزکیہ کہلاتا ہے. یزکیہم, نبی کا ایک کام تزکیہ امت ہے. تزکیہ امت ان آفتوں سے امت کو نجات دینا ہے, ان آفات سے امت کو بچانا ہے. اگر یہ آفات نہ ہٹائی گئیں ہرگز امت کے اندر بیست ایجاد نہیں ہوتی. اور جب تک بیست نہ ہو راہ خدا کی طرف امت آتی نہیں ہے. راشن کی خاطر آ جائے اس کو نہیں کہتے بیست, لاٹھی کے ذریعے سے آ جائے اس کو نہیں کہتے بیست. بیداری امت کا نام بیست امت ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے, خدا کی ذات باعث ہے, باعث الانبیاء خدا کی ذات ہے. انبیاء باعث امم ہیں, و وارثان انبیاء
باعث الامم ہیں، امتوں کو مبعوث کرنے والے، اور دراصل مبعوث انسان ہیں جن کے اندر وہ احساس بھی بیدار ہو جاتا ہے، درد بھی بیدار ہو جاتا ہے، حرکت، راشن حرکت نہیں دیتا. آپ پیٹ میں کئی کلو راشن ڈال لیں، بریانی کھا لیں، پھر اس کے بعد حرکت کریں تو حرکت نہیں ہو سکتی. راشن کھانے کے بعد سونا ہے، سو جائیں آپ. اور یہی کام ہے، اکثر امت کا یہی کام ہے، پیٹ بھرنا، سونا، خالی کرنا، پھر بھرنا، سونا، خالی کرنا. یہ پیٹ بھرنا اور خالی کرنا، یہی اس وقت کل فعالیت، اسی کا نام معیشت ہے، اسی کا نام معاشرت ہے، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام دنیا ہے، اسی کا نام حکومت ہے. کیا کر رہے ہیں؟ وہ پیٹ بھرتے ہیں، خالی کرتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں، پھر اونگ آتی ہے، پھر سو جاتے ہیں، پھر اٹھ کے خالی کرتے ہیں، پھر اگلے ٹائم کے لیے تیار کرتے ہیں. راشن سے بوجھل ہوتا ہے انسان، بھاری ہوتا ہے انسان، نیند آتی ہے انسان کو. راشن حرکت ایجاد نہیں کرتا، تزکیہ حرکت ایجاد کرتا ہے. وہ چیزیں جو انسان جن میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان مبتلا چیزوں سے انسان کو آزاد کرانا بعثت ہے. انبیاء کا کام و وارثان انبیاء کا کام ان آفتوں سے امت کو نجات دلانا ہے. ان کے اندر درد پیدا کرنا ہے، درد دین پیدا کرنا ہے، درد انسان پیدا کرنا ہے، درد الہی پیدا کرنا ہے. درسوں سے بھی بعثت نہیں ہوتی. درسوں سے بعثت ہوتی تو مدرسے سب سے زیادہ متحرک ہوتے، مبعوث ہوتے. نہ، اگر درسوں میں درد نہ ہو، اور ابو حنیفہ و شافعی اگر درس کے ساتھ درد نہ پڑیں تو کبھی بھی ان کے اندر تحرک پیدا نہیں ہوتا. علامہ اقبال کے بقول کہ آنجا کے عشق درد میں آنجا کے عشق میں فزو درد، ابو حنیفے و شافعی درسی نہ کارد. کہ جدھر عشق درد بانٹ رہا تھا وہاں پر ابو حنیفہ و شافعی اس مدرسے میں گئے ہی نہیں جہاں پر عشق درد بانٹ رہا تھا. درس پڑھ آئے لیکن درد لے کر. مثال کے طور پر 2 فقہا کا نام لیا ہے انہوں نے، نہ کہ توہین کی غرض سے، چونکہ بہت بزرگ فقی ہیں، بہت ہی جید فقی ہیں یہ دونوں، ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ اہل سنت کے فقی، اور امام شافعی. وہ حتی بعض ذکر کر رہے تھے کہ کچھ اہل سنت کے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ امام شافعی معصوم تھے، عصمت تھی، عصمت کے درجے پر فائز تھے. اس حد تک امام شافعی کو وہ سراہتے ہیں، ان کی عظمت کے قائل ہیں. خوب یہ 2 بزرگ فقہا، اقبال ان کا نام لکھتے ہیں، ذکر فرماتے ہیں کہ جہاں پر عشق درد بانٹ رہا تھا وہاں یہ فقی درس پڑھنے گئے ہی نہیں، اس درس میں شرکت ہی نہیں کی جہاں عشق درد بانٹ رہا تھا. تو درس پڑھ کر آگے درد کی طرف نہیں گئے. درد ہے جو باعث بنتا ہے، درد بعثت ایجاد کرتا ہے. بے حسی یہ نہیں بعثت ایجاد کرتی، خودخواہی یہ بعثت ایجاد نہیں کرتی. اس وقت ہمیں روز مبعث بیٹھ کر فقط نعتیں پڑھنا یہ نہیں ہے، یہ رسومات ہے. دین سارا رسوماتی ہو گیا ہے. عاشورہ رسوماتی، غدیر رسوماتی، مبعث رسوماتی، رمضان رسوماتی، ہر چیز، لیلۃ القدر رسوماتی. ہر چیز جو اٹھانے کے لیے تھی وہ رسوماتی ہو گئی ہے. چند رسمیں ہر مناسبت سے وضع کر لی گئی ہیں، اور ان ساری مناسبت، ایک مناسبت پہ رو لیتے ہیں، ایک مناسبت پہ ہنس لیتے ہیں، ایک مناسبت پہ قصیدہ ہو جاتا ہے، ایک مناسبت پہ مرثیہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنا فریضہ، پھر اس کے بعد دوبارہ راشن تقسیم ہوتا ہے. مجلس عزا ہو تو بھی راشن، انتہا و اختتام راشن پہ ہوتا ہے اس کا. مجلس جشن ہو، اختتام راشن پہ ہوتا ہے اس کا. انقلاب کا پروگرام ہو، راشن پہ اختتام ہوتا ہے. خوب ظاہر سی بات ہے کہ جب رسمیں ادا کر کے، بعثت کی رسمیں ادا کر کے اور انتہا راشن پہ ہو تو یہ قوم کبھی بھی مبعوث نہیں ہو سکتی. مبعوث کون تھے؟ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتے نہیں ذرا. وہ فاقہ کش مبعوث تھے کہ جن کے پتھروں پہ پیٹ باندھے ہوئے تھے لیکن موت سے نہیں ڈرتے تھے. موت ڈرتی تھی ان سے، دشمن ڈرتا تھا ان سے. مبعوث انسان بیدار انسان ہے. مبعوث انسان راہ انبیاء پہ چلنے والا انسان ہے. مبعوث انسان پیرو انبیاء انسان ہے. ورنہ وہ جو
انبیاء کے لیے بنا ہوا ہے فقط نان خور و نفقہ خور، کہ انبیاء فقط اس کا نفقہ دیں، ابو سفیان کی طرح۔ ابو سفیان نفقہ اس کا نبی کے ذمہ تھا، مبعوث نہیں تھا، استسلام کر لیا، نفقہ رسول اللہ دیتے تھے ابو سفیان کا۔ مبعوث کون تھے؟ مبعوث وہ فاقہ کش تھے جو رسول اللہ کے ہمراہ تھے، جن کی کوششوں اور زحمتوں سے اسلام پھیلا و ریاست اسلامی قائم ہوئی، حکومت اسلامی قائم ہوئی، انقلاب رسول اللہ کامیاب ہوا۔ یہ بعثت مسلسل چاہیے، نہ کہ افیون اور نشے وہ خواہ درس کے نام پر ہوں، وہ رسومات کے نام پر ہوں، وہ مذہب کے نام پر ہوں، وہ کسی اور تعلیم کے نام پر ہوں، یا کسی اور نام سے سیاست کے نام پر ہوں۔ ان نشوں سے اٹھانا، ان نشوں سے جگانا، یہ نشے اتارنا بعثت ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے تھے کہ وہ مے ناب و شراب کہن چاہیے جو نشے اتارتی ہے، جنن وہ جو نشے چڑھاتی ہے۔ شراب کہن یعنی رسول اللہ نے جو دین لوگوں کو سکھایا تھا، جس نے لوگوں کے نشے اتار دیے۔ آج جو دین لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے وہ نشہ بڑھا دیتا ہے۔ ہر طبقہ دیندار کا ایک طرح کی دینداری گلے لگا کے نشے کی حالت میں مست اور بعثت سے کوسوں دور ہے۔ روز بعثت، اس کو روز بیداری کے طور پر منانے کی ضرورت ہے۔ وہ امت مسلمہ کی بیداری کا دن ہے یہ، اس لیے کہ روز بعث جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو مبعوث کیا اور اسے ایک ہستی نے پوری امت کو مبعوث کر دیا، اور اس کے دین نے پوری بشریت کو مبعوث کرنا ہے، پوری کائنات کو مبعوث کرنا ہے۔ اور یہ بعثت انتہا میں اس عمومی بعثت پر منتہی ہوگی جس کا نام ظہور ہے، ظہور حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج الشریف، کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی وہ دن لائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بیداری کی، بعثت کی، تحرک کی، ان آفات سے نکلنے کی، اس جمود کو توڑنے کی، اور حقیقت دین کو سمجھنے کی، اور درد دین اپنے دلوں میں منتقل کرنے کی۔ اور پروردگار ہم سب کو ان آفات سے بچائے جن آفات میں زمانہ جاہلیت کے لوگ مبتلا تھے، وہ رسول اللہ نے ان کو ان آفات سے نجات عطا کی، اس دلدلی ضلالت سے جن لوگوں کو خدا نے رسول اللہ کے توسط سے ہدایت کی تھی۔ اقبال جس طرح فرماتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ نے اس دختر تی کو اپنی چادر دی جو سر برہنہ تھی، اقبال فرماتے ہیں کہ ما ان آزان دختر تی اوریانترہم، کہ اے رسول اللہ ہم اس دختر حاتم طائی کی بیٹی سے زیادہ اوریانتر ہیں۔ یہ امت آپ کی، اس کا سر فقط برہنہ تھا اور آپ نے اپنی ردا اس کے سر پر ڈال دی۔ آپ کی امت زیادہ اوریانتر ہے، اس کو آپ کی ردا کی زیادہ ضرورت ہے، اس کو آپ کی بعثت کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس امت کو آج آپ کے لطف و رحمت کی رحمت للعالمین ہے، آج آپ کی بعثت کی اس امت کو اشد ضرورت ہے، زیادہ ضرورت ہے، چونکہ وہ جس دلدل میں غرق تھے اس سے زیادہ کہیں گمراہ تر و اس سے زیادہ ضلالت میں آج یہ امت اسلامیہ غرق ہو چکی ہے، اور امت اسلامیہ سے بھی بڑھ کر عام انسانیت ہے جو اس غرق ہو چکی ہے اس ضلالت و دلدل میں۔ کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ بحق بعثت رسول اللہ ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ کہ بیدار ہوں، بیدار کریں، مبعوث ہوں، اور امت رسول اللہ کو انشاءاللہ مبعوث کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ محمد۔